السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کے پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہر آبا سے ان شیطانوں کی محفوظ رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کی تنگ نظری، آپ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو مرحومین گزر چکے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرمائے، اور جو ہماری اولادیں جو راستے بھول چکی ہے اللہ ان کو نیک صالحین بنا دے، نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا، آپ لوگ کی تو سنا ہوں گا جتن نارائن تیاگی پہلے ایک اپنے آپ کو ایک شیعہ وقف کا سپریمو بھی تھا، انہیں پریزیڈنٹ بھی تھا انہیں۔ اب کسی طریقے سے بعد میں ہم کو تو معلوم ہے وہ ایک لنڈو تھا، وہ ایک نسل حرام تھا، ایک قیبانی لنڈو تھا وہ، لیکن اپنے آپ کو اپنا سب کچھ چھپاتے ہوئے جو ہے ایک مسلمان ظاہر کیا تھا اس نے، لیکن حال حقیقت یہی ہے۔ پھر بعد میں اپنے اس میں واپسی بھی کر لیا انہیں، اب وہاں سے بھی تنگ آ گیا انہیں، کیونکہ جیسے ہی اسلام کو چھوڑا اس نے، جیسا ہی ڈکلیئر کرا انہیں، کرتے ہی اس کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی۔ اور یہ سب سے بڑا جو ہے سو اس کا ویلکم کرا تھا سرسوتی نرسنگ آنند بول کے ایک لنڈو ہے، بہت حرامی نسل کا ہے، انہیں لینڈے ونڈے کھاتا کرتا جو ہے سو متر پیتا، ہمیشہ زہریلے باتیں کرتا، اسلام کو مٹانے کی بات کرتا تھا، جبکہ خود مٹ گیا انہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، بہت بڑا آتنکی ہے سارا، بہت بڑا بلاತ್ಕಾری ہے۔ لنڈیوں کو جو ہے سو آشرموں میں، مندروں کے پیچھے، ٹیمپلوں کے پیچھے یہ وہ بہت غلط کامہ کرا سو ہے۔ بہرحال انہیں ملنے کے لیے اس کی ٹیم کے ساتھ گیا، اس سے پہلے ہی جتن نارائن تیاگی جو ہے نا، وہ جیسے ہی جیل سے چھوٹا جو ہے سو انہیں آرا بول کے معلوم ہوتے ملنا بھی نہیں چاہا، لیکن بڑی مشکل سے انہیں ملا کرا۔ اب انہیں جھوٹ بول رہا، جو بھی بول رہا، ملاقات نہیں بھی، وہ نکل گئے تھے انہوں، کچھ نہیں، اب ان سے نہیں ملنا چاہ رہا انہیں، لیکن اس کو کوئی ہمارے مذہب میں تو جو ہے سو خطے نہیں آنے کی اس کو وہ ہے، کیونکہ ہم بہت پہلے ہی فتویٰ دے دیے، اور انہیں جا گیا تھا انہیں وہیں رہنا انہیں، خیر وہاں سے بھاگ گیا انہیں، بھاگ کے جو ہے سو انہوں سے نہیں مل کے ایک نیا حربہ استعمال کرا انہیں، اور گھر کے پورے لنڈیا بھی بھاگ گئے بھی اس کے، اب انہیں اکیلا جو ہے سو رنڈوا بن کے پھریں گا انہیں۔ یہ کون؟ جتن نارائن تیاگی، میں رضوی کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ اسلام کے خلاف، اتنا بڑا گستاخ ہے انہیں، اگرچہ میرا بس چلا تو پھر میں بول دیا ایسا تو ابو فضل ایسا بولے بول کے گھپ بول کے اندر تک لگ جاتا، اس لیے میں یہ نہیں بولوں، چتاونی ضرور دوں گا۔ اس کے ویسی سوچ رکھنے والے جتنے بھی پاپی اور آتنکی ہیں، ان سب کا یہی حال ہوگا۔ اور جو اسلام کو مٹانے کی بات کرتا تھا، رات دن جس طریقے سے گندگی مچایا ہوا تھا، اس کی حالت دیکھو، ابھی انہیں سنیاس ہونے جا رہا ہے، 8 جنوں کا گروپ لے کے، اب اس کو اسلام سے یا کوئی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہتے اب انہیں سنیاسی بننے کے لیے فتروں میں، جنگلوں میں، جھاڑوں میں جا رہا ہے۔ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے یہ، کیونکہ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا انہیں، سوائے پھٹنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا ان کو، سوائے ان کی صحیح پھوٹی بھی، جیلوں کو بھی گئے، انہوں جا کے گٹریں صاف کرے وہاں کے، ٹٹی اٹھائے وہاں کی، ڈینیچے صاف کرے، ان کو یہی ملا۔ تو یہ ایسے بہروپیوں کی یہ اوقات رہتی۔ ابھی بھی ان بھکتوں، متر پینے والوں، دیکھو تمہارے کو جو بھٹکارا تھا آج اس کا کیا حال ہو گیا، آج انہیں خود سنیاس لے کے بھاگ رہا ہے، انہیں اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ گند کا اور جھوٹ کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، اس کا کوئی وہ نہیں رہتا، دیکھو دور دور تک۔ اس لیے آپ لوگ ابھی بھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، گندگی ختم کرو، دیش کو وکاس کی طرف لے کے آؤ، دیش کی مہنگائی کو ختم کرو، دیش کی بے روزگاری کو ختم کرنے میں توجہ دو، اس کے اوپر کام کریں گے تو سب کا بھلا ہوگا، سب دیش واسیوں کا بھلا ہوگا، نہیں تو فرق ہمارے کو کچھ پڑنے کا نہیں ہے۔
ہمارے کو اور ایک 200 سال تک بولے تو بھی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس جو ہے سو کوئی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے, نہ موت سے گھبراتے ہمارے پاس, نہ میلاد سے وہ ہوتے. ہم لوگ تو خوش ہوتے ہر چیز میں, کیونکہ ہم کو تو پتہ ہے ایک دن آئے ہیں تو جانا ضرور ہے. ایک دن آئے ہیں دنیا میں تو جانا بھی بہت ضروری ہے, لیکن جانے سے پہلے اپنے اعمال بٹورنے کی کوشش کرتے ہم, وہ کس طریقے سے بٹورا جائے, کس طریقے سے جمع کیا جائے اپنے اعمال. اس لیے صحیح راستے پہ اور نیک راستے پہ چلنے کی وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تم لوگوں کو ہر چیز سے جو ہے سو وہی لینا ہے, کیونکہ تم شیطان ہیں, تم خبیث کے بچے, تم پتھر کو ماننے والے. مشکل یہ ہے اب کہیں پہ بھی روڈ پہ پتھر نکلا, نوک دھار, تو جو ہے سو فوراً اس کا شروع کر دے رہے تم لوگ کرا رہے مارنے. یہ کتنی انبھکتی ہے تمہاری, کتنا دیوانہ پن ہے. تم لوگ دیوانے ہیں یا دیوانے کی ایکٹنگ کرتے یا دماغی بیمار ہے تم لوگ, یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا معلوم ہے. اب اٹھا کے جو ہے سو اس کا لے کے جا کے اس میں ٹرانسفر کرے. اگرچہ ٹرانسفر اس میں کرنا تھا تو اتنے دن کھپائے کیوں یہ لوگ. یہ سوچنے والی بات ہے بھائی. ہر کوئی آنے سب تمہارے ویسا متر تو نہیں پیتے, تو اس لیے ہر کوئی اچھا برا جانتے ہیں. بہرحال تم لوگوں کو یہی کہوں گا میں, یہ گندگی نکالو, حاصل کچھ ہونے کا نہیں ہے. گندگی نکالو ذہنوں سے. تو بہرحال میں کیا بول رہا تھا, میرا یہ جو لنڈو ہے یہ کالا بڈے وار ہے نا, ہمیشہ اسلام کو مٹانے کی بات کرتا, مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتا. آج خود مٹ گیا, اس کی اوقات اس کو معلوم ہو گئی, انہیں کون سی اس کا ہے, کون سی رینج کا ہے. اور کوئی عمل کرنے والے جو ہے سو اس کو نہیں ملتے. اس کے ویسے متر پینے والے, ٹٹی کھانے والے, ٹٹی میں ہیرا ڈھونڈنے والے, گوبر کھانے والے, گوبر مین جیسے لوگ اس کو مانتے ہیں. تو بہرحال آج ڈکلیئر کر دیا انہیں. وہاں پہ پہلی بات تو جیل کو گیا تھا تیاگی کو ویلکم کرنے کے لیے اس کو, لیکن انہیں چور کے وجہ چھپ کے بھاگ رہا تھا, کہیں سے پکڑ لیے اس کو. بہرحال پکڑنے کے بعد بولا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تم لوگوں کے ساتھ رہ کے جو ہے سو ایک ہفتے کے اندر 4 مہینے کی کاٹ لیا میں. اگرچہ اور 4 گھنٹے رہا, اگرچہ تو 8 گھنٹے کی کاٹنا پڑتا میرے کو. بہت غلط کام کرا میں. غلط کام نے صحیح کام کر لیے تم. تمہاری وہی اوقات تھی, تمہارے کو وہی جگہ تھی, تمہارا وہی مقام تھا جہاں سے اب تمہارے کو رہنا ہے اور زندگی گزارنا. اور رہی بات تمہارے لنڈیوں کی, وہ تو میاں بھائیوں کے پاس چلے گئے وہ سب. اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تم ایک رنوے بن کے جیں گے جو ہم مزہ لیں گے تمہارے کو دیکھ کے, سمجھے نا. ارے تمہاری جمر جنپت کا انڈا قرآن کی آیتیں چینج کرنے نکلے تو نعوذ باللہ. اب تمہارے کو مذہب بھی چینج ہو گیا تمہارا, اور تمہاری اصلی جگہ تمہارے کو بھیج دیا گیا, اور تم خاک میں بھی مل گئے تم, سمجھے نا. اب تمہاری ہستیاں خاک میں ملنا باقی ہے, وہ بھی بہت جلد مٹ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا اور ایک تماچا پڑے گا تم کو, تم نستے نابود ہو جائیں گے. جس طریقے سے تمہارے لنڈیاں بھاگے, تم بھی جو ہے سو ویسی کہیں بھی جا کے گم ہو جاؤ. تمہارے لیے وہ جگہ ہے جا کے جانوروں کا شکار ہو جاؤ تم, شیر ببر کا, وہی بہتر ہے تمہارے لیے. یا اللہ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, نمازوں کی پابندی کرو, مل جل کے رہو, منظم رہو, متحد رہو. اور رہی بابری مسجد کا بھی چل رہا ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اس کی بھی اپڈیٹ آ جائے گی, انشاءاللہ تعالیٰ دوں گا میں. السلام علیکم.